الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إن قال من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كل أرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإني اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شيرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وهيك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العلي العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس دنیا کا نیچر ہے، یہ اس دنیا کی فطرت ہے، یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو ہمارے پاس میں اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، یہ زندگی مختصر ہے،
یہ زندگی بہت شورٹ ہے اور ایک نہ ایک دن ہم اس دنیا سے ضرور جائیں گے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے تو ہماری زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام جسم ہے اور ایک کا نام روح ہے۔ ہماری باڈی ہے اور ہمارا سول ہے۔ ہماری جو روح ہے اس کا رشتہ جب تک کہ ہمارے جسم سے قائم رہتا ہے اس وقت تک کہ ہماری آنکھیں بھی دیکھتی رہتی ہیں، ہمارے کان سنتے رہتے ہیں، ہمارے جسم میں لہو، ہمارے جسم میں خون اور لہو جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب تک کہ ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے قائم ہے اس وقت تک کہ ہم زندہ ہیں، اور ہمارے پاس میں زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موقع ہے، اپورچونٹی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی پرمیشن سے ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے منقطع ہو جائے گا، ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ختم ہو جائے گا، تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ جو ہماری زبان بول رہی ہے، یہ جو ہمارے کان سن رہے ہیں، یہ جو ہمارے جسم میں حرکت ہے، یہ سب روح کی بدولت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے روح کے مکان کو جسم قرار دیا ہے۔ یہ ایک طرح سے روح کا مکان ہے۔ اس کے اندر روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ودیت فرمائی ہے، داخل فرمائی ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے ہم گلاس میں پانی بھرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ایک رشتہ ہے، روح کا جسم کے ساتھ میں رشتہ ہے۔ تو جب تک کہ یہ رشتہ ہے زندگی ہے، جب تک کہ یہ روح کا تعلق جسم سے ہے زندگی ہے، اور جیسے ہی رشتہ خدا کی اجازت سے ختم ہوتا ہے ہماری موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جسم کے لیے اس روح کو ایک طرح کا مکان قرار دیا ہے۔ جس طرح سے ایک مکان میں اگر روشنی ہوتی ہے، اگر چراغ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، لائٹ جو ہے وہ آن ہے، تو اگر ہم باہر سے بھی دیکھیں تو ہمیں وہ گھر جو ہے وہ نورانی لگتا ہے۔ ونڈوز، دروازہ، اس کی چھت، جہاں سے بھی اگر ذرا سا ہول بھی ہے تو وہاں سے ہمیں روشنی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، لائٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ گھر جو ہے وہ لائیولی ہوتا ہے۔ ویسے ہی ہماری روح ہے اس جسم میں کہ ہماری جسم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری روح کو ہمارے جسم سے جو اس کا تعلق پیدا کیا ہے، تو اسی روح کی وجہ سے روح کا اثر جو ہے وہ ہماری آنکھوں پر ہوتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں۔ روح کا اثر ہمارے کانوں پر ہوتا ہے، اس لیے ہم سنتے ہیں۔ روح کا اثر ہماری زبان پر ہوتا ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں۔ روح کا اثر جو ہے وہ ہمارے پیروں پر ہوتا ہے تو ہم چلتے ہیں۔ تو یہ سب جو کرشمہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ روح کا ہے۔ جسم تو ایک روح کے لیے وسیلہ ہے، اس لیے کہ روح جو ہے وہ بغیر جسم کے اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اس دنیا میں روح کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جسم ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے جسم کو روح کے لیے قرار دیا ہے، یعنی میری روح کو میرے جسم سے متعلق کیا ہے، اس کا کنیکشن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جب یہ کنیکشن، جب یہ تعلق روح کا ہمارے جسم سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کو موت کہتے ہیں، تو اس کا موت کا مطلب کیا ہے؟ آج کی دنیا میں انسان گھبرایا ہوا ہے، انسان پریشان ہے،
انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، قبر کی تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ہمارا کوئی ساتھی دار نہیں ہوگا. یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ہماری جو زندگی ہے ہمارے پاس میں، جب تک کہ روح کا تعلق جو ہے وہ جسم سے قائم ہے، اس وقت تک ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جیسی زندگی خدا چاہتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر پورا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم کیسی موت چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ زندگیاں جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں تو موت بھی برابر نہیں ہے. لیکن اگر موت سے کبھی انسان کو ڈر لگے، موت سے کبھی انسان گھبرائے، موت کا تصور کر کے انسان پر وحشت طاری ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے یہ سوچے کہ یہ زندگی کس نے دی ہے، ہمیں اس دنیا میں کس نے بھیجا ہے، اور ہم اس دنیا سے ایک دن جائیں گے تو کس کی طرف جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں. اب کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کیا خدا کوئی ایسا وجود ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے؟ کیا خدا کوئی ایسا وجود ہے کہ جس سے وحشت ہوتی ہے؟ نہیں. خدا تو اپنا اس نے تعارف کرایا ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے. خدا نے اپنی رحمت سے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے زندگی دی ہے، اور ہم اسی خدا کی طرف جائیں گے جو ارحم الراحمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے. جو خدا اتنا رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، وہ خدا جو ہے وہ محبت کے قابل ہے، ڈرنے کے قابل نہیں ہے. ہاں، اب یہ ہے کہ ہمیں ذرا سا ہوشیاری سے، سمجھداری سے اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ارحم الراحمین ہے ہم اس کی وسیع رحمت میں داخل ہو جائیں، واسٹ مرسی میں جو ہم داخل ہو جائیں، اور خدا جو ہے وہ ہمیں عذاب سے ہمکنار کرے؟ نہیں، پہلے یقین یہ پیدا کرنا ہے کہ خدا رحمان الرحیم ہے، خدا ارحم الراحمین ہے. تو پھر ہمیں اس کی رحمت سے جو فائدہ اٹھانا ہے تو اس طرح سے اس کی رحمت سے ہمیں زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہم جب یہاں سے اس کی طرف جائیں تو پھر ہم اس کی رحمت واسعہ کے، وسیع رحمت کے، واسٹ مرسی کے ہم حقدار بن جائیں. خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، خدا اپنے بندوں کو کتنا پسند کرتا ہے، خدا اپنے بندوں کو کتنا اپنی رحمت کا حقدار بناتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اگر خدا کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم خدا کو ناراض بھی کرتے ہیں، پھر بھی خدا جو ہے وہ ہمیں مسلسل نعمتیں دیے جا رہا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو اگر گناہوں کے باوجود، نافرمانی کے باوجود اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، تو اگر ہم اس کی فرما برداری کریں، ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اپنے کو گناہوں سے بچائیں، تو خدا ہمیں ہماری موت کے بعد میں وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ایٹرنل لائف ہے، خدا ہمیں کیا نہیں دے سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت پر یقین کامل رکھیں. اور یقین اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اپنی آنکھ کو کھولیں، ہم ذرا سا غور و فکر کریں کہ وہ خدا کتنا ارحم الراحمین ہے جو ہمیں ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ وسائل زندگی بھی مسلسل عطا کیے جا رہا ہے. میرا جو یہ موضوع ہے کہ ہم موت کو کیسے سمجھیں اور موت کی تیاری کیسے کریں اور موت کے بعد کے مراحل کیا ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ معروضات جو ہیں، کچھ اپنی باتیں جو ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کو جو ہے وہ شروع کروں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب مل جل کے مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سلامتی کے لیے، مولا کے جلدی ظہور کے لیے مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اصل بات تو یہی ہے کہ ہم مرنا کیسے چاہتے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر ہے. جیسی ہماری زندگی ہوگی، حدیث میں یہی آیا ہے کما تعیشون تموتون. اس دنیا میں آنے کے لیے ہمارے پاس میں کوئی چوائس نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کے لیے ہمارے پاس میں کوئی اختیار نہیں ہے. خدا نے جب چاہا ہم دنیا کے اندر آ گئے. ہماری ماں جو ہے وہ کون بنے گی، ہمارا باپ جو ہے وہ کون ہوگا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ جو ہماری ماں ہے، جو ہمارے باپ ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کی خدمت کریں. یہ خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ ہمیں کس ملک میں بھیجے گا، کس زمین پر بھیجے گا، کس خاندان میں بھیجے گا. یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی تم کس خاندان میں، کس فیملی میں جانا چاہتے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ خدا ہم سے کیوں پوچھنے لگا. یہ تو سب اسی کا اپنا فیصلہ ہے. جس خاندان میں وہ چاہتا ہے ہمیں بھیج دیتا ہے. جس کو جو ہے وہ ماں بناتا ہے وہ ہماری ماں ہوتی ہے. جس کے لیے اللہ باپ کا فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارا باپ ہوتا ہے. اب یہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے، ہم یہاں پر جو آئے ہیں، تو اب ہمارے پاس میں اختیار ہے. خدا کی طرف سے دنیا میں آنے کے لیے ہمارے پاس میں کوئی چوائس نہیں ہے، لیکن یہ دنیا سے خدا کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس میں چوائس ہے. یہ اختیار ہمارے پاس میں ہے کہ ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں، ہم کیسی موت چاہتے ہیں. کما تعیشون تموتون. جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی. ہماری زندگی اچھی ہوگی، موت ہماری اچھی ہوگی. موت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے ہم وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے. موت جو ہے وہ ختم ہونا نہیں ہے، موت جو ہے وہ نابود ہونا نہیں ہے، موت جو ہے وہ وینش ہونا نہیں ہے. موت کیا ہے؟ ایک ٹرانسفارمیشن ہے. ایک گروتھ سے، ایک نشو و نما سے دوسری گروتھ کی طرف، دوسرے نشو و نما کی طرف ہم انتقال کرتے ہیں، ہم منتقل ہوتے ہیں، ہم ٹرانسفر ہوتے ہیں. موت جو ہے وہ ختم ہونا تو ہے ہی نہیں. جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلسل ہمیں مکمل کیا ہے، ایک ڈراپ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں خون کا جو ہے وہ لوتھڑا، خون جمع ہوا خون بنایا ہے، اور اس جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے. اس گوشت کے لوتھڑے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم کو ڈیزائن کیا ہے. اس کے اوپر کھال کا بہترین لباس پہنایا ہے. یہ ہمارے پورے جسم کو خدا نے جو ہے وہ رفتہ رفتہ ڈیزائن کیا ہے، اور رفتہ رفتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ہم کمپلیشن کی طرف، کمال کی طرف جو ہے وہ ہم پہنچے ہیں، اور پھر ہم دنیا میں آئے ہیں. ویسے ہی یہ جو دنیا سے ہمارا خدا کی طرف سفر ہے، تو اس میں ہم ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ تو ہم ٹرانسفر ہوتے ہیں. ایک طرح کی جو زندگی، جو حیوانی زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ حیوانی زندگی ہے. یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم ایک طرح سے قید میں ہیں. ہماری روح جو ہے وہ ہمارے جسم کے قید میں ہے. تو اب جب ہم مرتے ہیں تو خدا ہماری روح کو بالکل آزاد کر دیتا ہے. اب یہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ہم کیسے، کس طرح سے ہماری روح جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے رفتہ رفتہ خدا ہمیں مکمل کرتا ہے، ابھی ہم دنیا میں ہیں لیکن ابھی ہم پرفیکشن کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. جسم کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے ہمارا سفر جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف جاری ہے. ہم دنیا میں آتے ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور اس کے بعد میں موت کی منزل ہے. تو یہ موت کی منزل جو ہے یہ ختم ہونا نہیں ہے. یہ تو موت کی منزل جو ہے وہ ہماری جرنی کا کنٹینیویشن ہے. یہ ہمارے سفر کا تسلسل ہے کہ ہم یہاں سے اس زندگی کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی طرف ہم ٹرانسفر ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں احادیث میں ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا نے فرمایا جب مومن دنیا سے جاتا ہے
اور جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب موت واقع ہو جائے یعنی روح اور جسم کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی تعظیم کرو، اس کی رسپیکٹ کرو، مرنے والے کو آنر دو۔ وہ آنر کیا ہے؟ یعنی اس کے جسم کو نہلاؤ، جسے ہم غسل میت کہتے ہیں، اس کو کفن پہناؤ، اس کو کافور سے حنوط کرو، یہ سب جو، اور اس کے بعد میں اسے جو ہے وہ رکھو مت، اسے جو ہے وہ جلدی دفن کر دو، تاکہ اس کا سفر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معین فرمایا ہے آخرت کے لیے، وہ اپنا سفر جو ہے وہ آخرت کے لیے اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے اور وہ آخرت کی منزل میں جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب مومن مر جاتا ہے اور اسے غسل جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے، فرشتے اس کی روح سے پوچھتے ہیں تمہیں دنیا میں واپس جانا ہے؟ دیکھیے دنیا کتنی خوبصورت ہے، دنیا کتنی اچھی ہے، ہمیں دنیا کتنی بھری لگتی ہے، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت جو ہے وہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے، یہ نیچر میں ہماری رکھی ہے، اس لیے کہ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ہم کچھ کرتے ہی نہیں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں اس مومن کی روح سے، اس لیے کہ اصل جو ہے وہ تو روح ہے، جسم تو نہیں ہے کچھ، جسم تو ایک وسیلہ ہے روح کے لیے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آیا تمہیں دنیا میں واپس جانا ہے یا خدا کی وسیع رحمت میں داخل ہونا ہے، خدا سے ملاقات کے لیے جانا ہے، ابدی زندگی کی طرف، ہمیشہ کی زندگی کی طرف؟ تو مولا فرماتے ہیں جیسے ہی مومن سے پوچھا جاتا ہے، مومن کی روح سے، مومن کی روح کہتی ہے کہ نہیں، مجھے واپس نہیں جانا ہے، بہت مشکل سے تو میں آزاد ہوئی ہوں۔ روح کہتی ہے کہ بہت مشکل سے۔ اب یہ جو ہے اسی لیے ہمارے یہاں روح موت کو جو ہے ائمہ علیہ السلام نے جو ڈسکرائب کیا ہے، ائمہ علیہ السلام نے جو اس کی تعریف کی ہے، تو مولا فرماتے ہیں روح کہتی ہے کہ نہیں، مجھے واپس نہیں جانا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ مختصر زندگی ہے، دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ بہت مختصر نعمتیں ہیں۔ اب روح جب آخرت کو دیکھتی ہے تو وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، وہاں ہمیشہ کا راحت و آرام ہے، وہاں ہمیشہ کا سکون ہے۔ تو روح کہتی ہے کہ مجھے دنیا میں واپس نہیں جانا ہے۔ اسی لیے احادیث میں ائمہ علیہ السلام نے جو موت کو ڈسکرائب کیا ہے، موت کی جو تعریف کی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ موت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جیسے تمہارے جسم پر ایک گندا کپڑا ہو تو تم کیسا فیل کرتے ہو، اور اس کے بعد میں اس گندے کپڑے کو تم اتار دو اور صاف ستھرا اور نیا کپڑا پہنو تو تمہیں کیسے خوشی ملتی ہے، ویسے ہی موت ہے۔ یعنی موت کیا ہے؟ گندے کپڑے کو اتار کر نیا اور صاف ستھرا کپڑا پہننا۔ تو صاف ستھرا اور نیا کپڑا پہننے میں انسان کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ کتنا پلیزر جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جیسے ایک قیدی ہے، ایک انسان ہے، اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، اس کے پیروں کو جکڑ دیا گیا ہے، اس کے گلے کے اندر بھی طوق ہے، زنجیریں ہیں۔ اب اگر اس کو آزاد کر دیا جائے، اسے رہا کر دیا جائے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے کتنا آرام ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں موت بھی ایسے ہی ہے۔ موت کیا ہے؟ یعنی ان خواہشات کی، ان مشکلات کی، ان مصائب کی جو دنیا کے اندر زنجیریں ہیں، ان کو نکال کر انسان کو آزاد کرنا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت ایک انسان کو آزادی دلاتی ہے، موت انسان کو ایک مختصر سی زندگی سے اٹھا کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل کرتی ہے۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی۔ اب ہم کیسی موت چاہتے ہیں؟ ہم اگر موت چاہتے ہیں کہ ہماری موت جو ہے، ہمارا یہاں سے اس طرف جانا، ٹرانسفر ہونا جو ہے وہ خوشی خوشی ہو،
आसान हो, प्लेजर के साथ में हो, तो फिर हमारी जिंदगी भी प्लेजर के साथ में होनी चाहिए, हमारी जिंदगी भी खुशी के साथ में होनी चाहिए, हमारी जिंदगी भी सुकून के साथ में होगी। तो जैसी हमारी जिंदगी सुकून के साथ में होगी, राहत व आराम के साथ में होगी, वैसे ही हमारी मौत जो है सुकून और राहत व आराम के साथ में होगी। यहां से हम ट्रांसफर उस हमेशा की जिंदगी की तरफ होंगे तो राहत व आराम से होंगे। अब ये राहत व आराम और ये खुशी और ये प्लेजर, ये सब जो है वो इंसान अपने हिसाब से कैसे सोचता है। इस्लाम ने, इसीलिए इस्लाम की यहाँ पर अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की ज़रूरत है कि वाक़ईन खुशी क्या है, वाक़ईन सुकून क्या है, वाक़ईन राहत व आराम क्या है। वो जो अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने या कुरान ने बयान फरमाया है, वो अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर जिन चीज़ों से खुशी मिलती है हमारी रूह को, अगर वो चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस की हुई हैं, उस पर हम कारामद हैं, उस पर हम अमल करते हैं, तो मौत भी हमारी जो है वो सुकून के साथ में होगी। कमा तईशून तमूतून, जैसी तुम्हारी जिंदगी वैसी तुम्हारी मौत। अगर मेरी जबान पर हमा वक्त जो है वो जिक्र खुदा है, मेरी ज़बान पर अल्लाह का पाकीज़ा नाम है, मेरी ज़बान पर रसूल और आले रसूल का ज़िक्र है, मेरी ज़बान पर अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ है, दुआएं हैं, कुरान है, तो मेरी मौत भी अल्लाह के नाम के साथ में होगी। मेरी ज़बान पर कलमा होगा, मेरी ज़बान पर अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा नाम होंगे, और इसी पाकीज़ा नामों के साथ मैं दुनिया से आखिरत की तरफ जो है वो अपने सफ़र को शुरू करूँगा। अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। कमा तईशून तमूतून, जैसी तुम्हारी जिंदगी, जैसे तुम जिंदगी गुजारोगे वैसे तुम्हें मौत होगी। अगर जिंदगी तुम्हारी अच्छी नहीं होगी तो फिर मौत भी तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। जिंदगी में तुम्हारी बेकरारी, परेशानी और मुश्किलात होंगे, यानी तुमने, मुश्किलात का मतलब क्या है, अगर इंसान ईमान को छोड़ देता है, अच्छे आमाल को छोड़ देता है, तो उसकी जिंदगी में कुछ भी हुआ करे, उसकी जिंदगी जो है वो मुश्किलात की जिंदगी है, उसकी जिंदगी जो है वो परेशानी की जिंदगी है, उसकी जिंदगी बेकरारी की जिंदगी है। तो मौत भी उसके मुश्किलात के साथ में, मौत भी उसे बेचैनी के साथ में जो है वो वाक़ई होगी। फिर उसके बाद में मौला फरमाते हैं, कमा तमूतून तुबअसून, जैसी तुम्हारी मौत होगी, जैसे तुम मरोगे, वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारी कब्र से उठाएगा। तुम्हारा रिजरेक्शन, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मबऊस करेगा, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला महशूर करेगा। तुम कब्र से क़यामत के दिन कैसे उठाए जाओगे? जैसी तुम्हारी मौत होगी। मौत अगर तुम्हारी अच्छी होगी तो कब्र से तुम्हारा क़यामत के दिन उठना भी अच्छा होगा। मौत तुम्हारी सुकून के साथ में, मौत तुम्हारी खुदा, रसूल और अहले बैत रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िक्र के साथ में, उनकी याद के साथ में, उनके नाम के साथ में, उनकी ज़ियारतों के साथ में, उनकी दुआओं के साथ में, खैरात के साथ में, सदक़ात के साथ में, नेकियों के साथ में तुम्हारी मौत हुई होगी, तो क़यामत के दिन तुम्हें उठाया भी उसी तरह से जाएगा। अब ये फैसला हमें करना है। एक खुदा ने निजाम जो है वो कायम कर दिया है, दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि जाना तो बहरहाल है, तो हमें कैसे जाना है और कहां जाना है। हमें खुदा की तरफ जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, जितने भी नफ्स हैं, जितने भी ज़ी रूह हैं, सब के लिए मौत है, सबको मौत का मज़ा जो है वो चखना है। और मौत के बाद में तुम कहीं नहीं जाते हो। ये तो इंसान सोचता है कि मौत वाक़ई होती है, हमें दफन कर दिया जाएगा और उसके बाद में हम मिट्टी हो जाएंगे। या इंसान अगर अपने किसी और अक़ीदे के मुताबिक है तो जब वो मर जाता है तो उसे जला दिया जाता है। या कभी ऐसी भी मौत होती है कि दरिया के जानवर जो हैं उसे खा जाते हैं, या खुश्की के जानवर जो हैं वो उसे खा जाते हैं, इंसान का जिस्म जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब हम ये सोचते हैं कि मौत का मतलब ये है कि बस ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, जानवर हमें खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े हमें खा जाएंगे।
لیکن خدا فرماتا ہے قرآن میں نہیں، ثم الینا ترجعون، موت کے بعد جب تمہاری روح کا تمہارے جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو تم کہیں نہیں جاتے ہو، الینا ترجعون، تم ہماری طرف واپس آتے ہو، تم ہماری طرف یہ جو خراب ہو رہا ہے، یہ جو مٹی ہو رہا ہے، یہ جو راکھ بن رہا ہے، یہ جو جسے جانور و کیڑے کھا رہے ہیں، یہ تو تمہارا جسم ہے، تم جو ہے وہ جسم نہیں ہو، تم کون ہو؟ تم تو روح ہو، یہ تمہارا نفس جو ہے وہ تم ہو، یہ تو تمہارا جسم ہے۔ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں میری آنکھ، میرا چہرہ، میری زبان، میرا ہاتھ، میرا گھر، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرا سب کچھ، یہ جو ہم اپنی طرف اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، نسبت دیتے ہیں میرا میرا، تو یہ جو ہے وہ میرا کیا مطلب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ، تو پھر میں کہاں ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں میرا جسم، تو پھر میں کہاں ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں میرا چہرہ، تو میں کہاں ہوں؟ میں کہتا ہوں میرا مال، میرا گھر، میری اولاد، میرے دوست و احباب، میرے رشتہ دار، تو یہ سب میں الگ ہوں، یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ تو یہ میں جو کہتا ہوں، میرا جو میں کہتا ہوں، یہی تو روح ہے، یہی تو نفس ہے۔ انسان مر جاتا ہے، انسان باقی رہتا ہے، وہ چیزیں جو انسان سے منسوب ہوتی ہیں، ریلیٹ ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ انسان کا جسم ہے۔ اب یہ بھی ایک میں بیان کروں گا ایک مجلس میں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ زمین کا نیچر ہے انسان کے جسم کو جو ہے وہ ختم کرنا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے اور زمین جو ہے وہ ہر ایک کے جسم کو جو ہے وہ کھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ ایک مجلس میں بیان کروں گا۔ تو کیا ہے میں کہنا کیا چاہتا تھا؟ میں یہ کہنا چاہتا جو چیز ختم ہوتی ہے وہ ہمارا جسم ہے، ہم ختم نہیں ہوتے ہیں، ہم تو خدا کی طرف جاتے ہیں اور خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف سے۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں یقین کی منزل پر ہونا چاہیے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، خدا ایبسولوٹ مرسی ہے، خدا ایبسولوٹ بیوٹی ہے۔ اگر کہیں پر خوبصورتی ہے، اگر کہیں پر جمال ہے، اگر کہیں پر اچھائی ہے، تو وہ صرف اور صرف خدا ہے۔ اب جب خدا ایبسولوٹ بیوٹی ہے، اب جب خدا ایبسولوٹ مرسی ہے، تو خدا کی طرف جانے سے انسان کو ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ ڈر تو اس سے لگتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے، ڈر تو اس سے لگتا ہے جس کا چہرہ اچھا نہ ہو، ڈر تو اس سے لگتا ہے جس کا طریقہ اچھا نہ ہو، ڈر تو اس سے لگتا ہے جس کی صفات اچھی نہ ہو۔ خدا صرف اور صرف جمیل ہے، خدا صرف اور صرف رحیم ہے۔ تو ہم اگر اپنی زندگی میں اس بات پر اعتقاد پیدا کر لیں اور ہمارا یہ ایمان کامل ہو جائے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، تو آپ یقین جانیے کہ پھر ہمیں موت سے ڈر نہیں لگے گا، پھر ہمیں موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ یہ جو اب چونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے کو ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں کہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے اور آنے والی جو زندگی ہے وہ کیا ہے۔ جتنا ہم اپنے کو ایجوکیٹ کرتے جائیں گے، اتنا ہم اس ہمیشہ کی زندگی سے محبت کرتے جائیں گے، اس کے لیے تیاری کرتے جائیں گے۔ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہم سب شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میں ایمان کی دولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ ہم اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور اپنے کو ریمائنڈ بھی کراتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں۔ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ موت کو کس نظر سے دیکھتے تھے، وہ موت کو کیا سمجھتے تھے، آنے والی زندگی کے بارے میں ان کے کیا فرامین ہیں، آنے والی موت کے سلسلے میں ان کی کیا ٹیچنگز اور تعلیمات ہیں، یہ جتنا ہمیں معلوم ہوگا اتنا ہم موت کے شوقین بنیں گے، ہم موت سے ڈریں گے نہیں، ہم موت سے محبت کریں گے۔
اس لیے کہ موت نام ہے لقاء پروردگار کا، خدا سے ملاقات کا، فزیکل ملاقات نہیں۔ ملاقات کا لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم جا کے خدا سے ملاقات کریں گے۔ خدا سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے جو پاکیزہ بندے ہیں ان سے ملاقات کا۔ خدا سے ملاقات کیا ہے؟ خدا کی وسیع رحمت میں داخل ہونا۔ تو جو خدا سے ملاقات کا نام موت ہے، خدا کی رحمت میں داخل ہونے کا نام موت ہے، تو پھر ڈر کیسا ہے؟ وہ خدا جو ہے استغفر اللہ ظالم نہیں ہے، وہ خدا جو ہے وہ استغفر اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ستانے والا نہیں ہے، اپنے بندوں کو مصیبتوں اور مصائب و آلام میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ خدا تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں ہمارے مولا امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا کی خوشنودی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا موت سے محبت کتنی کرتے تھے؟ جیسے مولا موت سے محبت کرتے تھے، ویسے اس موت کو فیس کرنے کے لیے، اس موت سے اس کو گلے لگانے کے لیے مولا اپنی زندگی میں تیاری بھی تو کرتے تھے۔ مولا کی زندگی میں تیاریاں تھیں، یہی تو ہے مولا کی سخاوت کیسی ہے، مولا کی شجاعت کیسی ہے، مولا کا کردار کیسا ہے، مولا کے دن رات جو ہیں وہ کیسے تھے، ذکر خدا کیسا، یہ سب کچھ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ مولا فرماتے واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امی، مولا فرماتے ہیں میں فرزند ابو طالب، آپ نے خدا کی قسم کھا کے کہا ہے واللہ، خدا کی قسم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام جیسا سچا انسان تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سچا ہے تو وہ خدا ہے، اس کے بعد میں خدا کا رسول ہے، اس کے بعد میں اگر کوئی سب سے زیادہ سچا ہے تو وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، وہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان کا ہر عمل بھی سچا ہے اور ان کا ہر قول بھی سچا ہے، ان کی زندگی بھی سچی ہے اور ان کا دنیا سے جانا بھی سچا ہے۔ مولا فرماتے خدا کی قسم، خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل، میں موت سے اتنی محبت کرتا ہوں، مجھے موت سے اتنی انسیت ہے، مجھے موت اتنی پسند ہے کہ جس طرح سے بچے کو اس کی ماں کا دودھ جو ہے وہ بس بہت پسند ہوتا ہے، بچے کو ماں کے دودھ سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ مجھے موت سے محبت ہوتی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ماں کے دودھ سے کتنا پیار ہوتا ہے، ماں کے دودھ سے کتنی محبت ہوتی ہے، بچہ ماں کے دودھ کو کتنا پسند کرتا ہے۔ یعنی اس کی پوری زندگی جو ہے اس ایج میں، پوری زندگی جو ہے، پوری خوشیاں جو ہیں، راحت و آرام جو ہے وہ صرف اور صرف ماں کا دودھ ہے۔ بچہ روتا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ماں کا دودھ ملتا ہے، اس کا رونا بند ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی بند ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے کو غیر محفوظ بھی فیل کرتا ہے اور جیسے ہی ماں کا دودھ ملتا ہے وہ اپنے کو محفوظ فیل کرنے لگتا ہے۔ تو مولا فرماتے جیسے سب کچھ بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے، ویسے علی ابن ابی طالب کے لیے سب کچھ جو ہے وہ موت ہے۔ کیوں موت ہے؟ اس لیے کہ موت جو ہے، میں یہاں مختصر زندگی کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف لقائے پروردگار خدا کی وسیع رحمت میں داخل ہوتا ہوں۔ جب مولا موت کو اتنا پسند کرتے تھے، جب مولا موت سے اتنی محبت کرتے تھے، جب مولا کو موت اتنی پیاری تھی کہ دودھ پیتے بچے سے بھی زیادہ مولا کو موت پیاری تھی، موت پسند تھی، تو ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، ہم مولا کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ علی کی سیرت پر چلتے ہوئے
علی کی طرح سے زندگی گزارتے ہوئے، علی کی طرح سے اپنے دن اور رات کو بسر کرتے ہوئے ہم بھی موت کو پسند کریں کہ نہ کہ موت کو ناپسند کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں جو انسان کو بھیجتا ہے تو وہ صرف ایک مقصد کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ بھی اتنا مختصر ہے۔ 50 سال کی زندگی ہوتی ہے، 100 سال کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد میں تو پھر انسان جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ایکٹیو رہ سکے دنیا کے اندر۔ یہ دنیا کا ایک فطرت ہے، اللہ نے ایسی دنیا بنائی ہے۔ کس لیے اللہ؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان رحمت خدا سے مستفیض ہو سکے، میکسیمم خدا کی مرسی سے بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس مرسی اور اس رحمت کے ذریعے سے جو ہمیشہ کی مرسی ہے، آنے والی جو زندگی ہے، اس کے لیے وہ تیاری کر سکے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہمیں خدا لے جاتا ہے اسی لیے، نہ کہ خدا جو ہے کوئی ڈرنے کی شے ہے، نہ کہ خدا جو ہے کوئی وحشت کی چیز ہے، نہیں، خدا جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ ہمارے لیے نمونہ عمل کربلا والوں کی زندگی ہے، کربلا والوں کی شہادت ہے، کربلا والوں کے دل میں جو خدا سے ملاقات کی تمنا ہے، کربلا والوں کے دل میں جو حسین ابن علی پر قربان ہونے کی تمنا ہے، اور وہ جو انہوں نے قربانی دی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر موت سے ہمیں خوف نہیں لگے گا، بلکہ ہم موت کے لیے تیاری کریں گے۔ یہ ایام جو سفر کے ہیں، یہ ایام جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے نواسے امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، یہ جو ہے اس مہینے میں ان کی شہادت کے ایام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی عظیم مصیبت ہے نبی کا دنیا سے جانا، کتنی عظیم مصیبت ہے، اور ساتھ میں ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے۔ دیکھو کہ جب اللہ کے پیارے نبی جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، جب وہ دنیا سے آخرت کی طرف جو ہے انہوں نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، وہ آخرت کی طرف چلے گئے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کو بھی جانا ہے۔ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ جانا تو ہم کو بھی ہے۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی رحمت خدا اللہ سے ملاقات کے لیے جا چکے ہیں، آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے۔ جب نبی نہیں، جن کے صدقے میں سب کچھ پیدا کیا گیا، جن کے صدقے میں زندگی پیدا کی گئی، جن کے صدقے میں نعمتیں ابھی تک مل رہی ہیں اور ملتی رہیں گی، جن کے صدقے میں دنیا بھی ہے، جن کے صدقے میں آخرت بھی ہے، وہ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم کیا ہیں؟ لیکن ہاں، ہمارے لیے یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا ہم مطالعہ کریں، ان کی سیرت پر ہم عمل کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آنے والی جو موت ہے وہ بہت سکون کی موت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تھے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ اب یہ ایک موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے، اس کو جو ہے وہ اور زیادہ ایلوبریٹ کرنا چاہیے کہ کس نے زہر دیا، مرد نے دیا یا عورت نے زہر دیا، کب کس طرح سے زہر دیا گیا، دن میں دیا گیا کہ رات میں دیا گیا، یہ سارے جو ہے وہ یہ ٹاپک ہیں، ان کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک زہر دینے کی بات ہے تو سب مانتے ہیں، یونینیمسلی متفق علیہ، سنی شیعہ سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت زہر سے ہوئی۔ جب آپ کے جسم پر زہر کا اثر جو ہے وہ طاری ہوا، آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، بہت کمزور۔
اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ جب آپ نے مسجد میں جانے کی خواہش کی تو آپ کو سہارا دے کر مسجد میں لے جایا گیا اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بس میں خدا کی ملاقات کے لیے جلدی ہی جانے والا ہوں۔ جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس میں آئے اور ان کے پاس میں بہت سی کنجیاں تھیں، کیز تھیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ کہا دنیا میں جتنی بھی دولت ہے، جتنی بھی ویلتھ ہے، یہ ان سب کی کنجیاں ہیں، سارے خزانے جو ہیں وہ آپ کے قدموں پر ہیں۔ کہا پھر جبرائیل پھر کیا ہوگا؟ کہ ایک نہ ایک دن آپ کو دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہوگا۔ کہے جبرائیل اتنی دولت کے باوجود، اتنی ویلتھ کے باوجود بھی دنیا چھوڑنی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ خدا کا حکم ہے یا خدا مجھے اختیار دیتا ہے یا مجھے خدا چوائس دیتا ہے کہ میں کیا کروں؟ کہا یہ خدا کی طرف سے حکم نہیں ہے، آپ کے لیے یہ چوائس ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اگر آپ نے یہ ساری دولت جو ہے وہ لے لی تو آپ کے مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، آپ کا اسٹیٹس جو ہے، آپ کا مرتبہ جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا، آپ رحمت للعالمین رہیں گے، آپ افضل المرسلین رہیں گے۔ کہ اگر خدا کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے اور مجھے اختیار ہے کہ میں کیا جو ہے وہ اختیار کروں، تو اے جبرائیل خدا سے کہہ دو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ میں تو ہمیشہ اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے مانگوں اور وہ مجھے عطا کرے۔ مجھے بھوک لگی ہو تو میں اس سے کھانا مانگوں، یہاں تک کہ اگر مجھے نمک کی بھی ضرورت ہے تو میں اس سے نمک مانگوں۔ میں خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی بے تعلق نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اے جبرائیل یہ کنجیاں لے جاؤ اور خدا سے کہو کہ مجھے یہ دولت پسند نہیں ہے، مجھے تو خدا کی ملاقات پسند ہے۔ اللہ اکبر، مجھے خدا کی ملاقات پسند ہے۔ سیدۃ نساء العالمین بضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ رسول اللہ دنیا کے مظلوم ترین انسان ہیں، مظلوم ترین، بہت مظلوم ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ نے جو کہا مسلمانوں نے کس طرح سے اسے ٹھکرا دیا، یہ تو آپ کی زندگی میں آپ نے کہا مجھے قلم و دعوت دو، وہ نہیں دیا گیا۔ آپ نے کہا اس کے ساتھ میں جاؤ، مسلمان اس کے ساتھ میں نہیں گئے۔ آپ نے کہا تمہارا خلیفہ میرے بعد میں خلیفہ میرا جو ہے وزیر جو ہے وہ علی ہے، مسلمانوں نے نہیں مانا۔ یہ تو نبی کی زندگی میں سب کچھ ہو رہا تھا، اور خود مسلمانوں نے نبی کو قتل کرنے کی سازش بھی کی۔ مظلوم ہیں، مظلوم نبی۔ رسول اللہ کی پیاری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہیں، اپنے بابا کی نقاہت کو دیکھتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ دروازے پر کسی نے دق الباب کیا، پوچھتی ہیں کون ہے؟ کہا میں اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں، آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، میرے بابا کی حالت بہت خراب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اسی آنے والے نے دق الباب کیا۔ جب تیسری مرتبہ دق الباب کیا تو شہزادی رونے لگتی ہیں اور رو کر فرماتی ہیں میں تجھ سے کہتا ہوں یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، میرے بابا کی حالت جو ہے وہ نازک ہے۔ آپ جب رو رہی تھیں تو آپ کے آنسو رسول اللہ کے چہرے انور پر ٹپکے۔ رسول اللہ نے آنکھ کھولی، بیٹی کیوں روتی ہو؟ اے بیٹی آنے والے کو اجازت دے دو۔ جب سے اللہ نے اسے معین کیا ہے اس نے کسی کی اجازت نہیں دی ہے، یہ ملک الموت ہے، ملک الموت، اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اے بیٹی اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ دیا ہے، موت کا فرشتہ بھی تمہارے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے، بیٹی اجازت دے دو۔
ملک الموت اندر آئے، رسول اللہ رحمت للعالمین کی روح قبض کرنا شروع کی۔ اس پاکیزہ روح کو ملک الموت اللہ کی طرف لے گئے۔ شہزادی روتی تھی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، کون ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرے گا، کون ہے جو مجھ پہ اتنی شفقت کرے گا، میرا بابا دنیا سے چلا گیا۔ اور دیکھے کس طرح سے رسول اللہ پر امت نے ظلم کیا۔ ارے اتنا بڑا انسان، اتنا عظیم رسول جس کے لیے قرآن نازل ہوا، جس کو پورا اللہ نے دین دیا، جس کے ذریعے سے انسان کو شرافت ملی، لیکن جب وہ دنیا سے گیا مسلمان اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، غسل و کفن کی کوئی کسی نے تیاری نہیں کی، بس علی تھے اور تھوڑے سے اصحاب تھے۔ رب مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنت کا کافور اس سے حنوط کیا۔ اللہ کے رسول کو آج جہاں پر آرام فرما رہے ہیں وہاں پر دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کتنے مظلوم ہیں، امت آپ کے جنازے میں نہیں آئی۔ اے اللہ کے رسول، آپ کتنے مظلوم ہیں، آپ کی بیٹی کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے، تعزیت پیش کرنے کے لیے امت نہیں آئی، لیکن کربلا میں ظلم کی حد ہو گئی۔ آپ کا نواسا حسین، اے اللہ کے رسول، کم سے کم آپ کو غسل تو دیا گیا، آپ کو دفنایا تو گیا، لیکن آپ کا حسین کربلا میں بے غسل و کفن ریگزار گرم پر لاش پڑی رہی، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ اگر حسین کی یتیمہ سکینہ باپ کو یاد کر کے روتی تھی، ظالم تمانچے مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ زیارت عاشورہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا، سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیت وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا ولعن اللہ امتا قتلتکم ولعن اللہ المماحدین لهم بالتمکین من قتالکم برئتو الى اللہ وإلیکم منہم ومن اشیائهم واتباعهم واولیائهم یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان ولعن اللہ بن امیہ قاطبہ ولعن اللہ ابن مرجان ولعن اللہ عمر بن سعد ولعن اللہ شمرا ولعن اللہ امتا اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات لقتالک بے ابی انت و امی لقد عظم مصابی بکا فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک و اکرمنی بکا ان یرزقنی طلب السارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الى اللہ ولرسولہ والى امیر المومن علیہ السلام والى فاطمة الزہراء والى الحسن علیہ السلام وإلیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن قاتلک ونصب لک الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله ولرسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في الظلم والجور عليكم ولا شيئكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم
إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم ودو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب صار مع إمام مهدي زاهد ناطق بلقط منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أجمعين اللهم إن هذا يوم تبارك به بن أمية وابن عقلة الأكباد اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين وهذا يوم فرحتي على زياد ومروان بقتل الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابل ولا ذلك اللهم الآن الإصابة التي جارت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله اللهم الآنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابتبي أولا ثم الأنسان والثالث والرابع اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا والأن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشيبرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة سجدے میں جائیں اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام